بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو ہم تمام قیامت تک آنے والی انسانیت کے طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بیان فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جو آدمی اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا معیار کیا ہے، کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری اتباع اور سنتوں کی کسوٹی میں جانچا جائے گا۔ اگر وہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جن احکامات کو میں لے کر آیا ہوں اس کے مطابق چل رہا ہے، فطرت کی جو باتیں میں نے بیان کی ہے ان کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، جن باتوں سے میں نے رکنے کے لیے کہا ہے، جن باتوں سے میں نے بچنے کے لیے کہا ہے، ان باتوں سے وہ برابر بچتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو انعامی عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے مقرب فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ آسمان کے اندر اعلان کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی ان سے محبت کرنے لگو۔ پھر زمین کے اوپر اس کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے مخلوق کے درمیان کے اندر، پھر ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اب ہم دنیا میں دیکھیں کہ مخلوق جن حضرات سے محبت کرتی ہے گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ اوامر پر پابند ہے اور نواہی سے بچ رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کی یہ دلیل ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے کسوٹی میں جب اس کو جانچا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، اور پھر ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کو ڈال دیا، پھر یہ مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ لیکن انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بعض وقت انجانے میں گناہ ہوتے ہیں، بعض وقت جان بوجھ کر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو تو ہم یوں ہی نیک کاموں کے ذریعے بخش دیتے ہیں، جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے، یغفر لکم ذنوبکم۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں
کہ ہمارے بہت سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں ہی۔ آگے کہیں نہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت کا کوئی مطلب نہ سمجھے، آگے یہ فرمایا گیا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے اعراض کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین سے محبت نہیں کرتے ہیں، کافرین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اعراض کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرنا، منہیات سے نہ بچنا، گویا یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والی چیز ہے، انسان کو کفر میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، اور مخلوق کو بنانے کے بعد ہر مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص اوصاف، ان کا ایک مخصوص مزاج، ان کی ایک مخصوص شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ انسان کو بنایا، انسان کے اندر بھی مخصوص صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ پھر انسانوں میں بھی مختلف، انسان کی فطرت کے اندر مختلف اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرمائے۔ کسی کے طبیعت کے اندر سختی اور مزاج، سختی اور تیزی ہوتی ہے، وہ ہر وقت اس کے مزاج سے تیزی نکلتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی فطرت کے اندر ہی تیزی ہے۔ تو بعض لوگوں کے اوصاف کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فطرت کے اندر ہی یہ چیز موجود ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کام کرتے جا رہا ہے، اس کو روکا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے، اس کے سامنے واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس کام سے باز نہیں آتا ہے، تو آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ دیکھیے، اگر فطرت میں کوئی ایسی چیز جو اسلام سے ہٹ کر اس کی فطرت کے اندر ہے تو اس کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی برتنے کا حکم دیا، کسی کے مزاج کے اندر تیزی اور سختی ہے، تو اب اس کو تو دور نہیں کر سکتے، ہم نکال تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس تیزی کے رخ کو بدل دیا جائے، اس کو دین کے طرف موڑ دیا جائے۔ ایسے مواقع سے جس وقت دین کے کسی حکم کو ضائع ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت اس میں سختی آ جاتی ہے تو یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ ایسے موقع سے جب سنت چھوٹ رہی ہو یا کھلے عام گناہ کیے جا رہے ہو، ایسے موقع سے تیزی آ جائے، یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کا بیجا استعمال جو ہے شریعت کے اندر ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے کہ وہ فطرت سلیمہ کی دعوت لوگوں کو دے اور انسان کو اس کی انسانیت بتائے کہ تمہیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی لیے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس یا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں وہ ہے جو فطرت میں شامل کی جاتی ہے انسان کے، اور وہ کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی الختان، ختنہ کرنا۔ شرمگاہ کے اوپر ایک زائد چمڑی ہوتی ہے، اس چمڑی کو الگ کرنا جس سے جو ہے انسان کے شرمگاہ کا ابتدائی حصہ کھل جائے، اس کو ختنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جس فطرت کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، فطرت سلیمہ جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ختنہ کرنا فطرت سلیمہ میں سے ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس کا حکم دیا کہ ہم ختنہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروائی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی کہ زیر ناف بال جو ہے اس کو کاٹنا، اس کو الاستحداد کا لفظ آیا ہے، یعنی ناف کے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر، اسی طرح سے دونوں شرمگاہ کے اردا گرد جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو مونڈنا، کاٹنا، استرے کے ذریعے سے ہو یا صابن کے ذریعے سے ہو یا کسی کریم وغیرہ کے ذریعے ہو، اس کو صاف کرنا یہ بھی فطرت میں سے داخل ہے۔ اس کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں سے بھی اس کو شمار کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سنتوں میں سے، انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں سے، طبیعت کی وہ جو مخصوص چیزیں ہیں ان میں سے اس بات کو بیان کیا ہے زیر ناف بال کو صاف کرنا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے اندر کم از کم ان بالوں کا صاف کرنا ضروری ہے، یعنی ہر ہفتے میں کم سے کم ان بالوں کو صاف کیا جائے۔ اگر ہفتے میں نہیں تو 15 دن کے اندر تو کیا جائے، اور 40 دن سے تو آگے بڑھنا نہیں چاہیے، کم از کم 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس کے بعد نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو جو ہے صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بیان کیا تقلیم الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اس چیز کو داخل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اس دعوے میں سچے اور کھرے اترنے کی جو علامت ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے جن سنتوں کو اہتمام سے اپنے زندگی کے اندر کیا ہے اس کے اوپر وہ کاربند رہے، یہ اس کے محبت کی علامت ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز ہے ناخن کا کاٹنا۔ ناخن کے کاٹنے کے متعلق کوئی روایت ایسی نہیں کہ اس کا طریقہ اس طرح سے ہے، لیکن اہل اللہ نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جب ہاتھ کے ناخنوں کو کاٹا جائے تو سیدھے ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد جو درمیانی انگلی ہے وہ، اس کے بعد اس کے بازو والی، اور پھر اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی، پھر اس جانب چھوٹی انگلی سے، یعنی دوسرا ہاتھ جو ہوگا بایاں ہاتھ، اس کے چھوٹی انگلی سے ابتدا کی جائے گی، پھر اس کے بازو والی انگلی، پھر اس پہ بازو والی، یہاں تک کہ پھر اس کے بازو والی، پھر انگوٹھا، اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا، یہاں جا کر ناخن کی کاٹنے کی انتہا کی جائے گی۔ پیر کے ناخن کے کاٹنے کی جب ابتدا کی جائے تو سیدھے پیر کی سب سے چھوٹی جو انگلی ہے اس سے ابتدا کی جائے، پھر اس کے بعد والی بڑی انگلی، پھر درمیان کی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی، پھر انگوٹھا، پھر دوسرے پیر کا انگوٹھا، اور اسی طرح سے آخری جو چھوٹی انگلی ہے اس پر اس کو ختم کیا جائے۔ یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے ناخنوں کے کاٹنے کا۔ ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ان کاموں کے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، بغل کے بال کو اکھاڑنا۔ ایسے تو روایت کے اندر نتف الابل آیا ہے، بال کو اکھاڑنا، لیکن اگر اکھاڑنے میں تکلیف ہو، ہمارے اپنی کمزوری کے سبب ہم اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اس کو جو استرے وغیرہ سے مونڈے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ بغل کے بال کو مونڈ رہے ہیں، تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت بغل کے بال تو اکھاڑنے ہیں، آپ تو اس کو مونڈ رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمزوری کی وجہ سے کہ اکھاڑنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو مونڈ رہے ہیں، لہذا بغل کے بال کو بھی ہفتے میں، 15 دن میں اور 40 دن کے اندر اندر تو صاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فطرت انبیاء علیہ السلام میں سے ہے، سنت انبیاء علیہ السلام میں سے ہے۔ اور انسان کی جو فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے جسے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے
اس میں سے یہ ہے کہ وہ ان بالوں کو صاف کرے۔ پانچویں چیز ہے مونچھ کا کاٹنا۔ مونچھ کو اس طور پر کاٹے کہ ہونٹوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس طور پر مونچھوں کو کاٹنا ہے۔ یا پھر کوئی آدمی مونچھوں کو مونڈائے تو کینچی سے جو چھوٹے بھی کر سکتا ہے، اس طرح سے مونچھوں کو بھی کاٹا جائے۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، ان میں تو یہ 5 ہے ہی۔ اس کے علاوہ داڑھی کو چھوڑنا، داڑھی کے بال کو بڑا رکھنا۔ یاد کیجئے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عجم کے جانب خطوط کا سلسلہ شروع کیا سن 6 ہجری کے بعد، تو کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر کسرا پہنچے۔ جب شاہ ایران کے پاس اس خط کو پیش کیا گیا، اس نے خط کھولا اور جیسا ہی پڑھا کہ من محمد رسول اللہ الی کسرا، تو وہ فوراً طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ کون آدمی ہے جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے برابر سمجھنے کے بجائے مجھ سے بڑھ گیا ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے خط کے مضمون کو نہیں پڑھا اور اس خط کو اس نے جو ہے پھاڑ دیا اور جلا بھی دیا تنور کے اندر۔ اور پھر اس نے یہ کیا کہ حبشہ کے اندر یہ جو شاہ ایرانی لوگ ہیں ان کا مذہب چلتا تھا، اور وہاں پر جو ہے اس کا گورنر تھا، اس کو اس نے حکم دیا کہ تم یہ کہو کہ یمن کے اندر جو بازان ہیں اس کو یہ حکم دو کہ اس شخص کو جس نے میرے جانب خط بھیجا ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ بازان نے 2 مضبوط پہلوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ یہ مدینۃ المنورہ کے اندر پہنچے، دونوں کی داڑیاں بالکل کٹی ہوئی تھی اور منہ جو ہے بڑے ہوئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ کذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رعب عطا کیا تھا، خاص دبدبہ عطا کیا تھا، جو سامنے والوں پر کئی مسافت دوری سے وہ گرتا تھا، جس کے سبب جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو اس کے دل کے اندر ایک گھبراہٹ، ایک رعب ہوتا۔ تو یہ لوگ بھی جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعب کی وجہ سے وہ کانپ رہے تھے پہلوان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان پر بھی طاری ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ چلو تمہیں جو ہے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ شاہ ایران کا جو ہے حکم آیا ہے کہ تمہیں پکڑ کر لے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل میں جواب دیتا ہوں۔ رات رکے، صبح کے وقت پھر وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں چلنا ہے؟ کہا کہ شاہ ایران کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو کل رات اس کے بیٹے کے ہاتھ مارا گیا ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، ایسا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں دیکھو، تفتیش کرو، جاؤ۔ یہ لوگ یمن گئے۔ یمن جانے کے بعد جب تفتیش کی تو معلوم پڑا کہ برابر اس رات کو اس کے بیٹے نے شاہ ایران کو مار ڈالا، قتل کیا، اور اس کی جگہ پر وہ جو ہے تخت نشین ہو گیا۔ ان لوگوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت واضح ہو گئی۔ بعد میں جا کر یہ لوگ ایمان بھی لے آئے۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جس وقت وہ بات کر رہے تھے تو ان کے مونچھ بڑے ہوئے تھے، داڑھی کٹی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ تو کہا کہ ہم ایرانی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کاٹوں اور داڑھی کو بڑھاؤں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ بھی پھیر لیا۔ حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے، ابھی اسلام لائے ہوئے نہیں تھے، یہ مذہبی اسلام کے اوپر نہیں چل رہے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو اپنے رخ کو پھیر لیا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی داڑھی کاٹتا ہو اور مجھ کو بڑھاتا ہو تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا انجام ہوگا؟
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسی طرح سے بے رخی کر دے جیسے کہ ان لوگوں سے کی تھی اور کریں گے ضرور، تو پھر اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے علاوہ اور سفارش تو ہوگی نہیں، ہم تو سفارش سے محروم کیے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے انبیاء علیہ السلام کی جو مشترکہ سنت ہے ان کے اوپر تو ہر ہفتہ اہتمام کرنے کی ضرور کوشش کرتے رہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑنا، بہت سے ہم میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو داڑھی کو مونڈتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ ایک بالش کم از کم داڑھی کا ہونا ضروری ہے، ایک بالش سے کم نہیں چلے گی، اور ایک بالش سے جو زیادہ ہوگی اس کو جو ہے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو کاٹنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سنت بتائی، وہ ہے استنشاق کرنا، یعنی چلو میں پانی لے اور پھر ناک تک لے جائے اور ناک کے سانس کے ذریعے سے پانی کو ناک کے اندر چڑھانا، یہ استنشاق کہلاتا ہے۔ یہ کرنا بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی لیے وضو کے اندر سنت مؤکدہ میں سے، وضو میں بعض سنتیں وہ ہے جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، جن کا ترک کرنا مکروہ لکھا ہے، مکروہ یا تحریمی۔ ان میں سے استنشاق بھی ہے، ناک تک پانی لے جانا اور اس کو ناک میں چڑھانا، اور پھر اس کے بعد استنثار، ناک کو صاف کرنا، یہ سنت میں سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں 10واں بھول گیا، اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ 10واں کلی کرنا ہے، مزمزہ جس کو کہتے ہیں، وضو کے وقت ہم جو کلی کرتے ہیں وہ۔ اور ایک خاص سنت جس کے طرف مجھے آج توجہ دلانی ہے وہ ہے مسواک۔ آج کل ہم سمجھدار جو طبقہ کہلایا جاتا ہے ان کے اندر سے بھی یہ سنت جو ہے مفقود ہوتے جا رہی ہے، مسواک کا اہتمام نہیں کرتے ہم لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسواک کے استعمال اور اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مسواک کا بہت اہتمام کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اہتمام کے ساتھ جب کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ عمل جو گھر میں داخل ہونے کے بعد اہتمام سے کیا جاتا ہوگا تو اسی کو تو بتائے جب بتانے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرماتے تھے مسواک کرنے کا۔ مسواک کرنے کے جو مواقع بیان کیے ہیں ان میں سے ایک موقع تو یہ ہے وضو سے پہلے، یعنی وضو کے اندر مسواک کرنا، نماز سے پہلے مسواک کرنا، یہ مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ وضو کے اندر مسواک کب کرنی چاہیے؟ اس میں 2 موقع بیان کیے۔ پہلا موقع تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جب آپ پونچھوں تک دھو دے تو اس کے بعد جو ہے مسواک کرے، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب کلی کرے تو اس وقت مسواک کرے، اور زیادہ تر صحیح قول اسی کو، راجح قول اسی کو قرار دیا ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ تو فقہاء نے یہ بیان کیا کہ انسان کے ہاتھ کی جو درمیانی انگلی ہوتی ہے جس کو وسطیٰ کہتے ہیں اتنی ہونی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ انگوٹھے کے بقدر ہونی چاہیے۔ موٹائی میں اتنی ہو، لمبائی میں کتنی ہونی چاہیے؟
تو ایک بالشت کے بقدر لمبائی میں جب ابتدا کی جائے، نئی مسواک آپ لے تو اس وقت ایک بالشت کے بقدر ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ہر آدمی کے بالشت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو درمیانی قد کا ہے اس کے بالشت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اتنی مسواک اس کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر مسواک کو پکڑیں گے کس طرح سے؟ تو مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے، چھوٹی انگلی مسواک کی جو لکڑی ہوگی اس کے نیچے رہے گی، اور اوپر جو ہے یہ 3 انگلیاں رہیں گے اور نیچے انگوٹھا رہے گا۔ تو اس طرح سے مسواک کو جو ہے پکڑا جائے گا۔ مسواک کے کرنے کا طریقہ کیسے ہے؟ پہلے جو ہے منہ میں پانی ڈالے، مسواک کو بھگوئے، پھر اس کے بعد اوپر والے داہنے جانب کے جو دانت ہے اس کو عرضاً جو ہے ملا جائے، پھر اس کے بعد بائیں جانب جو اوپر کے دانت ہے اس کو جو ہے ملا جائے، پھر نیچے والے جو داہنی جانب دانت ہے اس کو ملا جائے، پھر اس کے بعد جو بائیں جانب نیچے والے دانت ہے اس کو ملا جائے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ مسواک کرنا سنت ہے۔ پھر اندرونی اعتبار سے، اس کے بعد نیچے والے دانت کو اندرونی اعتبار سے، پھر داڑھوں کے اوپر بھی جو ہے اس کو ملا جائے۔ 3 مرتبہ اس طرح کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ مسواک بھگوئی، اس کے بعد اوپر کے جانب داہنی جانب، پھر بائیں جانب، پھر نیچے داہنی جانب، بائیں جانب، اور یہ عرضاً کرنا ہے۔ طولن منع لکھا ہے اس لیے کہ مسوڑے کھل جائیں گے اور اس سے خون نکلے گا، جس کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی آدمی طولن کرنا بھی چاہے تو یہ منع بھی نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ مسواک بھگوئے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اسی طرح سے جو دانتوں کو ملے، پھر تیسری مرتبہ اس طرح 3 مرتبہ اس طرح سے مسواک کرنا جو ہے یہ سنت بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا وہ حصہ جس سے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے اوپر تھا۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ تو زبان پر اور اوپر تالو کے اوپر جو بدبو کے ذرات ہوتے ہیں ان کو بھی آدمی کو مسل کر دور کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سواری مانگ کر لاؤ۔ تو یہ اپنے قوم کے مطالبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے پہنچے تھے۔ تو جس وقت یہ وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، اس کا سیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی وفی روایت علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ او عند كل صلاۃ، کہ مجھے میری امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا یا لوگوں کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کو وجوبی طور پر مسواک کے کرنے کا ہر نماز کے وقت حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کو کرے۔ اب دیکھیے اگر آدمی کے اوپر مسواک کو وجوبی طور پر حکم دیا جاتا اور آدمی جو ہے اس کو کر نہ پاتا تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ واجب کو چھوڑنا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر میں ان کو وجوبی طور پر مسواک کرنے کا حکم دے دوں تو ان میں کا جو شخص نہیں کرے گا تو خواہ خواہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ترحماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوف کے اندر، یہ مشقت کے اندر، مصیبت کے اندر گر جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے مسواک کو کیا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے محبت کی علامت، ہماری محبت کی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان میں اہم سنت مسواک بھی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے پاس مسواک ہونا چاہیے اور ہم مسواک کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فقہا کے درمیان میں اب اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ مسواک کرنا وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے جب وضو کی جا رہی ہے تو کوئی آدمی اگر وضو کرتے وقت مسواک کر لے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز سے پہلے جو مسواک کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تفضل صلاۃ التی یستاق بها علی الصلاۃ التی لا یستاق بها 70 ضعفا، مسواک کر کر پڑھی جانے والی نماز اس نماز کے اوپر جس میں مسواک نہیں کی جاتی ہے 70 گنا فضیلت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔ تو جس آدمی نے وضو کرتے وقت مسواک کر لی تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، گویا اس کی یہ نماز مسواک کر کر پڑھی گئی ہے، یہ شمار کی جائے گی۔ آگے یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ کوئی آدمی وضو کر لے، اس کے بعد ایک لمبا وقفہ اس کے وضو کے بعد گزر چکا ہے اور پھر اس وقت اس نے مسواک بھی کر لیا ہے، اب پھر اسی وضو سے وہ بعد میں لمبے وقفے کے بعد وہ فرض نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے مسواک کر لے، وضو نہیں کرنا ہے، صرف مسواک کر لے، پھر مسواک کو دھو کر جیب کے اندر رکھ دے۔ یہ بھی اس وقت جب اس کے مسوڑے بہت کمزور نہ ہو کہ مسواک کرنے کے سبب سے خون نکلنے کا اگر اندیشہ ہے تو پھر وہ مسواک نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ مسواک کر لے گا تو خون نکلے گا جس سے وضو ٹوٹے گی، پھر اس کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گی تو دشواری ہوگی، اس لیے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ لہذا مستحب تو ہے کہ درمیان میں لمبا وقفہ اگر گزرا ہے تو نماز کے لیے بھی وہ مسواک کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے مستقل مسواک ہے اور نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو اس وقت مستقل جو ہے مسواک کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسواک مطہرۃ للفم، منہ کے بدبو کو دور کرنے والی ہے، منہ کو پاکی اور صفائی، منہ کو صاف کرنے والی ہے۔ یہ مسواک کرنا منہ کی صفائی کرتا ہے، اور اسی طرح سے مرضات رب کی سے خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس مسواک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو کے وقت مسواک کی جائے، نماز کے وقت مسواک کی جائے مستقل طور پر۔ اس کے علاوہ مسواک کرنے کے اور بھی مواقع ہیں، سونے سے پہلے مسواک کی جائے، سو کر اٹھنے کے بعد مستقل مسواک کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ازواج مطہرات کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک کو پہلے ہی سے رکھ دیتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیدار کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، وضو میں مسواک کرتے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کی مستورات جو اور خدمت کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ خدمت بھی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شوہر کے لیے پانی اور مسواک کا انتظام بھی پہلے سے کر کر رکھ دے۔ ایسے تو خود آدمی کی اپنی بذات خود ذمہ داری ہونا چاہیے، لیکن ازواج مطہرات کا یہ معمول تھا کہ صبح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کتنے اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ مسواک آدمی جب مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ مسواک کے بہت سے اور بھی فضائل ہیں، فوائد ہیں، ان میں ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب آدمی کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا،
تو موت کے وقت اس مسواک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، کلمہ نصیب ہوگا اس کو. اور موت کے وقت نزا کی جو سخت حالت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے اندر خفت پیدا فرمائیں گے. تو جب اس لیے کہ دنیا بھر ہماری جو کاوش ہے، کوشش ہے، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم موت کے وقت ایمان کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے. زندگی بھر کے تکلیف کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے. اور مسواک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دولت ہمیں نصیب فرماتے ہیں. تو کتنا سستا سودا ہے کہ زندگی بھر تک اگر مسواک کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے. اور موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سہولت ہمارے لیے پیدا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. تو گویا یہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی سنتیں تھیں کہ جن پر آدمی کو جو ہے عمل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو بدن کے جوڑ ہوتے ہیں، خصوصاً انگلیوں کی، ان جوڑوں کے اوپر جو ہے لکیریں ہوتی ہیں، ان لکیروں کے اندر گندگی ہوتی ہے، اس کو دھونا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں اور انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے شمار کیا گیا ہے. لہذا اس کا بھی خاص اہتمام کیا جائے. فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ صرف انگلیوں کے جوڑ خاص نہیں ہے، بلکہ بدن کے جتنے بھی جوڑ ہے جہاں پر یہ آدمی کو محسوس ہو کہ یہاں میل جمع ہوتا ہے، گندگی جمع ہوتی ہے، تو اس کو صاف کرنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. آدمی جو خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، مخصوص مواقع کے موقع پر جو ہے آدمی کو خوشبو لگانی چاہیے. اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ نکاح کرے. اس لیے علماء حضرات میں سے ہو یا عوام میں سے ہو، جو بھی اب تک ان کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، تو وہ لوگ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو نکاح کا اہتمام کرے، نکاح کر لے. اس سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، بہت سارے فوائد اس کے ہیں. لہذا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. تو پہلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھیجے ان تمام کے لیے ازواج اور ذریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کیا جاتا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو پھر یہ نکاح کیوں کرتے، یہ بازاروں کے اندر کیوں چلتے، یہ کھانا کیوں کھاتے، اس طرح سوال کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے ان اشکالوں کے سبب آپ کبیدہ خاطر نہ ہوئی ہے. اس لیے کہ اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قوموں کی جانب بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. انبیاء علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اسی کو کرتے ہیں، اور وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلات محفوظ کر رکھی ہے. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اس لیے عزیز دوستو، رات میں ہم نے بیان سنا جس میں آپ بہت اچھی طرح سے جو ہے آپ نے سمجھ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا کرتے تھے. اب ہمارے لیے قرآن نے، اس لیے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کہہ رہے فَاتَّبِعُونِی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. گویا اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مضمر ہے، اور اس کے فائدے یہ ہوگی کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرنی ہے. اگر ہم اطاعت سے روگردانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، اور احکامات سے اعراض جس کے سبب سے کفر لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.